آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے قومی سلامتی کے ڈھانچے میں تقریباً 50 سال میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلیوں کی۔ تو ہوا یہ ہے کہ آئین اور فوجی قانونوں کو بدل کر مسلح افواج کی کمانڈ کا پورا سٹرکچر ہی ری شیپ کر دیا گیا ہے، اور اس سب کے سینٹر میں ہے آرمی چیف کا ایک نیا ڈوئل رول۔ تو پہلی بات، اختیارات ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اب آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDF بھی ہوں گے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تینوں افواج کی تنظیم نو پر ان کا اختیار بے مثال ہوگا، اور اسی لیے 1971 کی جنگ کے بعد جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بنایا گیا تھا وہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ مطلب تقریباً 50 سال پرانا نظام اب نہیں رہا۔ دوسری بات، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے، حکومت کا تو کہنا ہے کہ یہ ماڈرن جنگ کے تقاضے ہیں، جیسے سائبر اور اسپیس وارفیئر، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ امریکہ یا بھارت جیسے ممالک میں تو اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں ساری طاقت ایک ہی عہدے میں ڈالی جا رہی ہے۔ ایک سابق جنرل نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بوجھ سروسز میں بانٹا نہیں جا رہا، بلکہ ان پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور آخری بات، کچھ بہت سنجیدہ قانونی سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ جوہری اثاثوں کے نگران یعنی جو نئے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہوں گے، ان کی تقرری کو عدالت میں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا، اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھا سیدھا آئین سے ٹکراتا ہے۔ نتیجہ، نیوی اور ایئر فورس کا فیصلہ سازی میں رول کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک سابق ایئر چیف نے تو صاف صاف وارننگ دی ہے کہ کوئی بھی جدید فضائیہ ایک ماتحت ادارے کے طور پر مؤثر طریقے سے کام کر ہی نہیں سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصلاحات اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے ایک عہدے کو اتنی طاقت دے رہی ہیں کہ مستقبل کا انحصار سسٹم پر کم اور ایک شخصیت پر زیادہ ہوگا۔